السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ڈائریکٹ پاکستان۔ اہم خبر ایک آئی ہے سامنے، پاکستان اور کویت کی بھی اسٹریٹجک ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ جو ہے وہ فارملائز ہو گئی۔ کویت نے ان کے جو آفیشیل گزٹ ہے اس نے یہ اناؤنس کیا آج کہ 2023 میں ایک اگریمنٹ پر کام ہو رہا تھا، ایک فریم ورک بنا تھا ملٹری کوآپریشن کا، اور آج اس کو فارملائز کر دیا ہے، اس کو لیگل بیکنگ مل گئی ہے۔ تفصیل میں انہوں نے یہ خبر دی ہے ان کے، اگر آپ دیکھیں جو آفیشیل گزٹ ہے اس میں دیکھیں، کویت ٹائمز میں دیکھیں، ان اخبارات میں بھی ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ ایک اہم قدم ہے کویت کی اپنی جو ڈیفنس ہے اس کو براڈن کرنے میں۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ آپشن ملتا ہے کہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ بھی جائیں، امریکہ کے ساتھ تو بہرحال ہے ان کی اگریمنٹ 1990 کے بعد خاص طور پہ، بٹ پاکستان اور کویت کی جو ایک کوآپریشن ہے اس کے بارے میں تفصیل میں بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کوآپریشن ہے یہ بڑھے گی، اور اس کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے اکارڈنگ ٹو کویتی سورسز، کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ اوورسی کرے گی کہ یہ جو کوآپریشن ہے پاکستان اور کویت کی اسٹریٹجک کوآپریشن وہ اس کی کس طریقے سے پیش رفت ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ملٹری ٹریننگ ہوگی، کچھ تو چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اس حوالے سے خاص طور پہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے پاکستان کی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی اس خطے میں کہا جا رہا ہے، بہت ممالک کہہ رہے ہیں، خطے کے ممالک اور جو ممالک ہیں آؤٹ آف دا ریجن، آؤٹ سائڈ آف دا گلف، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا رول ایکسپینڈ کرے گا۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہماری ہو گئی اگریمنٹ لاسٹ ایئر، اینڈ آف لاسٹ ایئر، یہ آج جو کویت کے ساتھ ہوئی ہے، کیا یہ اس طرف پاکستان جا رہے سیکیورٹی کے حوالے سے خطے میں جس طرف اشارہ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ہفتوں پہلے؟ انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے ممالک ہیں اور 4-5 کا خاص طور پر انہوں نے کہا جو چاہتے ہیں کہ اسٹریٹجک کوآپریشن بڑھائیں پاکستان کے ساتھ۔ تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل میں۔ اس سے پہلے ناظرین ہم اس پر بات کریں گے کہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کی صورتحال ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جنگ بندی کا کچھ نظر آ رہے ہیں، ناٹ اے سیز فائر لیکن پاز ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر خانے میں جو ایک دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر ٹو دا UK ٹو دا یونائٹڈ نیشنز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو اور ایمبیسڈر ٹو دا US ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جرنلسٹ، لکھتی بھی ہیں بہت معاملات پہ، فرام سیکیورٹی ٹو فارن پالیسی ٹو گورننس ایشوز۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ تو اف یو کوڈ ویری کوئکلی آپ ذرا بتائیے گا ایران کے حوالے سے جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، آر تھنگز لوکنگ اے بٹ بیٹر ڈاکٹر صاحب؟ ایک پاز ضرور ہے لڑائی میں امریکہ کی طرف سے، اور پھر ظاہر ہے ایران نے بھی اس کا جواب دیا اور کہا کہ اگر آپ حملے بند کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ریٹیلیٹری اٹیکس ہیں ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ پاز ہے، یہ سیز فائر نہیں ہے۔ اور یہ لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ کہ امریکہ نے 2 دن سے حملے نہیں کیے، اس کی وجہ یہ لگتی ہے، کم از کم رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ از رننگ آؤٹ آف میونیشنز، they're running out of elements they need for Patriot missiles، اور مختلف اور بھی میونیشنز لگتا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس اور ان کے جو آرمی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بلکہ جو ہیں، ان دونوں نے وارن کیا ہے صدر ٹرمپ کو اباؤٹ ایسکلیٹنگ فردر، یعنی کہ the risks and the dangers of further escalation۔ دیکھیں امریکہ نے تو بار بار، یعنی کہ صدر ٹرمپ نے تو بار بار کہا کہ میں حملے اور بڑھا دوں گا اور میں ایسے حملے کروں گا کہ ایران یاد رکھے گا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہوئے ہیں، اور ایران ہیز ریزسٹڈ، ایران ڈڈ ناٹ سرینڈر۔ تو میرا خیال ہے ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے جہاں کچھ اسپیس ضرور کھل گئی ہے فار ڈپلومسی، اور اگین رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان اور قطر اس کوشش میں ہیں کہ ایک فریش پروپوزل
سے دیا جائے دونوں کو. میرا خیال ہے دے بھی دیا ہے امریکہ اور ایران کو. اب ان کے جواب کے منتظر ہیں. ٹھیک. اور دوسری طرف یہ بھی ایران اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی پاکستان متحرک ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ویری سون تینوں فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ بھی ہوگی, تو اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے پاکستان کے اپنے کانٹیکس میں بھی, بیکاز بوتھ آر امپورٹنٹ فرینڈز آف پاکستان. دیکھیں پاکستان نے تو جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تب سے پاکستان نے یہی کوشش کی کہ کشیدگی نہ بڑھے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, اور کافی میسیجز پاکستان نے پاس کیے بیک اینڈ فورتھ. سو ظاہر ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہیز بین کیرنگ آؤٹ کنڈکٹنگ اے بیلنسنگ ایکٹ بٹوین نیبر اینڈ اے اسٹریٹجک ایلائی وچ از سعودی عربیہ, جس کے ساتھ اب اس کی ایک ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے تو انٹرسٹ میں اور مفاد میں نہیں ہے نا کہ یہ جنگ پھیلے, اور پھر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی جو ڈیفینس ٹریٹی ہے اور یا پیکٹ ہے سعودی عربیہ سے اس کا امتحان ہو, یعنی کہ اٹ از ٹیسٹڈ. تو ابھی تو وہ مرحلہ نہیں آیا مگر وہ آ سکتا ہے. جی میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈیفینس ٹریٹی ہے اس میں پاکستان نے تو جو اخذ کیے وہ تو یہ ہے کہ keep the dialogue going, that's the best defense for the Saudis, and میرا خیال ہے جو کہ دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے وہ آف ٹریک نہ ہو جائے اور things don't blow up. بہرحال let's move to پاکستان. پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں اکیلا ہی 9 اٹیکس ہو گئے, ٹیررسٹ اٹیکس, اور کافی نقصانات ہوئے ہیں, شہادتیں کافی ہوئی ہیں. اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی لیٹسٹ ہوا ہے, اس کو تو کسی طریقے سے ڈیفیوز کر دیا گیا, اور ٹانک میں 15 شہادتیں ہوئی ہیں. تو آئی مین دا لسٹ از آف کورس لانگ. تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم پر ہم اس پر کافی ڈسکشن ہوتی ہے, کائنیٹک ایکشن بھی ہے. فیلڈ مارشل نے ابھی ریسنٹلی بھی کہا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں کہ وہ بہت اہم ہے, اور اس پر ہم اپنا بالکل وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریلینٹ. ابھی تو آپریشن بھی چل رہا ہے وہاں, آپریشن شابان, اور اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوئے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں اور بھی ڈائمینشنز ہیں اس چیلنج کی؟ دیکھیں اول تو یہ کہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے پاکستان میں وہ کافی عرصے سے ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی, بلکہ صورتحال کافی تشویشناک ہو گئی ہے. کے پی میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ایک ایسکیلیشن ہوئی ہے ان ٹی ٹی پی اسپانسرڈ ٹیرر اٹیکس, اور پھر آپ نے ذکر تو اس کا نہیں کیا, اور ظاہر ہے وہاں چیلنج مختلف ہے لیکن پھر بھی چیلنج تو ہے. بالکل. اور وہ ہے آزاد پختون کشمیر میں, وہاں پر انریسٹ ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہے, وہ ریزالو نہیں ہوا. سو اگر آپ اوور آل سیکورٹی پکچر دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں امپرومنٹ کی شدید ضرورت ہے, اور صرف کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کی بات نہیں ہے. بلوچستان از فنڈامنٹلی اے پولیٹیکل ایشو. وہاں پر ہاں ایک ڈائمینشن ضرور ہے, اور اس سے ظاہر ہے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے جو کہ ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں, اور وہ ہے ٹیررزم کا. لیکن جو اوور آل سیناریو ہے وہاں اس کی تو بہت زیادہ یعنی کہ ڈائمینشنز ہیں, تاریخی گریونسز ہیں, وہاں پر ایلینیشن ہے, وہاں پر ایک ینگ لوگوں میں ایک یہ غصہ ہے, غم بھی ہے, اور پھر کتنے عرصے سے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, کتنے عرصے سے یہ پروونس جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے انسرجنسی سے, اینڈ آف کورس انریسٹ سے. لیکن فنڈامنٹلی یہ ایک سیاسی ایشو ہے. اٹ از این ایشو آف ریپرزینٹیو گورنمنٹ کی وہاں ضرورت ہے, اور وہاں ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. سو صرف کاؤنٹر ٹیررزم سے نہیں کام چل سکتا. ویسے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا ہمیشہ ایک سیاسی ٹریک ہوتا ہے, ہمیشہ, بلکہ کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم 101 is to win the confidence of the people. اگر آپ کے پاس کمیونٹی سپورٹ نہیں ہوتی
تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے لڑنا ٹیررسٹ کے ساتھ. جی تو یہ یعنی کہ جیسے آپ نے خود کہا یہ تو اب 1-2 دہائیوں کا معاملہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. اٹ گوز بیک obviously 2 decades, لیکن last 2 decades have been particularly challenging. تو اس میں جو ایکسٹرنل چیلنج ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا ہے. ڈاکٹر ملیہ لودھی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈائمینشنز ہیں, چاہے موساد ہے, چاہے رو ہے, چاہے باقی آرگنائزیشنز ہیں خطے کی, افغانستان کی لے لیں انٹیلیجنس ایجنسیز, وہاں سے بھی خطرہ ہے, اور خطرہ جو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں, مطلب ایویڈنس نکال کے ہماری ایجنسیز, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دیتی ہیں. تو یہ وہ جو ڈائمینشن ہے, پھر جو اندر کا جو آپ کہتی ہیں پولیٹیکل ایلینیشن ہے, اس کو بہترین طریقے سے کیسے آگے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اول تو یہ کہ یہ ایک اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, وہ ایک کیومولیٹیو رزلٹ ہے, کانسیکوینس آف ڈیکیڈز آف مس ہینڈلنگ بلوچستان, جس میں کہ مختلف حکومتیں نہیں کر سکیں جو ان کو کرنا چاہیے, جو ان کی ذمہ داری تھی. لیکن آج اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ظاہر ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک سیاسی سلوشن چاہیے آپ کو, ایک سیاسی پرابلم کے لیے. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ وہاں ایکسٹرنل انوالومنٹ ہے, ہاں بالکل ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, بھارت تو پوری طرح سے وہاں انوالوڈ ہے. لیکن دیکھیں, یہ تو پھر پاکستان یا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی صورتحال بنائیں, فرٹائل گراؤنڈ نہ بنائیں جو کہ ہمارے ایڈورسریز ہیں, جو ہمارے اینیمیز ہیں, وہ ایکسپلائٹ کریں اور ہمارے خلاف استعمال کریں. تو دیٹس آور ریسپانسبلٹی. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہاں ایک لیجٹیمیٹ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہو, کمیونٹی سپورٹ ہو, یو ون دا کانفیڈنس آف دا پیپل, یو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس. مگر اگر آپ سب کو وہاں ٹریٹرز کہہ دیتے ہیں, اور جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں جو کہ نان وائلنٹ ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریٹرز ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے صورتحال سدھرے گی. تو اس وقت یعنی سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب اگر آپ کو اس وقت کوئی کہے کہ آپ ذرا بتائیں پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے گیون واٹ یو آر سیئنگ یور سیلف, جو اس وقت چیلنج ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کا تو نہیں ہے نا یہ کام, یہ تو حکومت کا کام ہے. ہاں اس میں سیاسی جماعتیں شامل ہیں حکومت میں, لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا کام ہے. تو اس کی ذمہ داری you can't shift it to anybody else. نہیں, but you can. And no, what? Sorry, I meant کہ obviously you have 2 political parties already involved نا. فیڈریشن میں آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی اور ادھر دوسری پولیٹیکل پارٹی. اس حوالے سے میرا مطلب تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ 2 مین پارٹیز ہیں. I think these 2 main parties should call for a review and a reset of Pakistan's Baloch strategy. They should for a debate. کیا کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے بلوچستان پہ پارلیمنٹ میں؟ آپ ان کیمرہ کر لیں, اگر آپ نے بالکل ہی خاموشی سے کرنا ہے اوپن کر لیں, لیکن آپ اس پہ بات چیت تو کریں نا. اس طرح سے تو کام نہیں چل سکتا نا کہ آپ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہ کرائیں, لوگ انوالو بھی نہ ہوں, اور اس سے پھر نسیم other solutions can also emerge and the Baloch people will also see کہ ہاں the rest of Pakistan also cares for us. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ریئلی دا مسنگ لنک. اس پہ کنسرن سب کو ہے بہت, لیکن جو ایکشن جس کی ضرورت ہے وہ ابھی نظر آتا نہیں ہے. ذرا آزاد جموں کشمیر کی طرف چلیں جہاں الیکشنز کل ہونے کو ہے, مطلب فرسٹ فیز. تو اس میں اب الیکشنز کی انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی, یا جو وہاں ان کی ایکشن کمیٹی آپ کا خیال ہے کہ اٹ ول اسٹے آؤٹ سائڈ آف دا الیکشن کیمپین, الیکشن اور ووٹنگ سسٹم؟ دیکھیں, اگر روٹ کازز جو ہوتی ہیں ایک انریسٹ کی, اگر آپ اس کو فیسٹر کرنے دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو ریزالو نہیں کرتے, کوئی سولوشن نہیں آپ لے کے آتے, تو پھر مجھے بتائیں کہ ان الیکشنز کا کیا فائدہ ہوگا, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. ہاں ووٹ پڑ جائیں گے وہاں, فیز بائی فیز الیکشن ہو رہا ہے, جس سے کہ وہ بھی ایک لحاظ سے بہت سے لوگوں کی نظر میں کنٹروورشل ہے. جی نہیں, یہ
بیسس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ابھی بھی جو ایشو آپ کہہ لیجئے کہ جو ون آف دا روٹ کازز آف دا پروٹیسٹ اور وہ تھے کہ ریفیوجی سیٹس اس پہ بھی کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی. تو اف یو لیٹ آل دیز پرابلمس اسٹے ان دیئر پلیس تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ الیکشن سے اسٹیبلٹی آئے گی. جی سنو بال کرے گا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, انریزالوڈ ایشوز ول سنو بال. تو چلیں دیکھتے ہیں واٹ ہیپنز. اور جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں آپ کو سن بھی رہی تھی, کہیں آپ کہہ رہی تھی کہ ایکسٹرنل پہ جو بھی ہماری اس وقت آبویسلی اچیومنٹس کہیں, ہماری پریزنس کہیں, لیکن ہمیں انٹرنلی بھی ان معاملات پر یقینی طور پر فوکس کرنا ہوگا. جی بالکل, میں نے تو بار بار یہی کہا کہ پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے نہیں بدلے گی. وہ ہمارے جو فیصلے ہوں گے گھر پہ, ٹھیک, اور ہم اپنے گھر کو کیسے ٹھیک کریں گے, پاکستان کی تقدیر اس پہ مبنی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا یقینی طور پہ ناظرین, ڈپلومیٹکلی جو آپ کرتے ہیں اسے اسپیس کریٹ ہوتی ہے, لیکن جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے اپنی انٹرنل جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں, جو آپ کی گورننس کا طور طریقہ ہوتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین.